بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ایکسپو 2020 دبئی میں شیخ محمد نے رونے والی بچی کی خواہش بھی آخر پوری کر دی۔ اس بارے میں دی جانے والی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت متحدہ امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے رونے والی کمسن بچی کی خواہش پوری کر دی، جس میں انہوں نے چیئرمین شیخ نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی جس میں ایک بچی رو رہی تھی اور اپنی ماں سے یہ درخواست کر رہی تھی کہ اسے ایکسپو واپس لے جائیں تاکہ وہ شیخ محمد سے مل سکے اور اس کے ساتھ تصویر بھی بنوا سکے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد شیخ محمد نے اپنی بچی سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ اسی حوالے سے تصویریں گردش میں ہیں کہ دبئی کے حاکم نے بچی کی خواہش پوری کر دی۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تصویروں میں دیکھا جا سکتا تھا کہ بچی شیخ محمد کی جانب لگ پڑک رہی ہے اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی ہیں۔ اسی طرح شیخ محمد نے بچی کو دلاسا دیا اور اسے یادداشت پیش کی۔ شیخ محمد نے ٹویٹر پر یہ تصویر پوسٹ کی اور یہ لکھا کہ ایکسپو میں میرا بہترین انکاؤنٹر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت کویت نے لبنان کے سفیر کو بے دخل کر دیا کہ بیروت سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ اسی کے ساتھ ہی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت کویت کی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز فیصلہ کیا وہ لبنان سے اپنا سفیر واپس بلا کر ملک سے کویت میں لبنان کے ناظم الامور کو 48 گھنٹوں میں چلے جانے کی ہدایت بھی کر رکھی ہے، اور وزارت نے یہ بتایا کہ اقدام لبنان کے وزیر اطلاع کی جانب سے دیے گئے ایک نامناسب اور منفی بیان کے سلسلے میں اٹھایا گیا، اور یہ بیان گلف کوآپریشنز کونسل GCC کے رکن ممالک کے لیے ناقابل قبول ہوگا، جس میں سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں کارروائیوں پر تنقید کی گئی، اور اس بات پر بھی کویت نے تنقید کی ہے کہ لبنان اس وزٹر کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جس نے سعودی عرب کے خلاف یہ بیان جاری کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی ضمانت پر ان کے ہزاروں فین مداح شاہ رخ خان کے گھر کے باہر خوش آمدید کہنے کے لیے بھی اکٹھے ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو 22 دن بعد ضمانت پر جیل سے رہائی مل گئی، اور اس بار میں آریان کو ممبئی کے ساحل پر ایک کروز شپ پارٹی کے دوران انسداد منشیات یونٹ کی چھاپے کے دوران ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ ممبئی ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کیا اور وہ دیگر ملزمان ارباز مرچن اور نعمان دھمیچا کو بھی ضمانت پر رہا کیا گیا، اور جیل سے گھر منتقل ہونے کے دوران جب شاہ رخ خان کے مداحوں کو خبر پہنچی تو بیدار میں ان کے مداحوں نے کنگ خان کی رہائش گاہ کے سامنے کھڑے ہو کر آریان خان کو خوش آمدید کہا، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے مداحوں نے خوش آمدید کہنے کے لیے بینرز بھی ہاتھ میں اٹھائے رکھے تھے۔ پولیس کو کافی مشکل پیش آئی جب وہ آریان خان اور دیگر افراد کی گاڑیوں کو گھر کے اندر لے جانا چاہتے تھے۔ اسی دوران ہجوم کی وجہ سے افراتفری دیکھنے کو بھی مل رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس متحدہ امارات کے سب سے بڑے انعام 77 ملین درہم کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو آگاہی فراہم کریں کہ اس متحدہ امارات میں سب سے بڑا انعام یعنی کہ 77,07,777 درہم کا انعام جیتنے کے لیے بالکل تمام افراد تیار ہیں، جس میں ایمریٹس ڈرا میں حصہ لینے والے کو شام 7 بجے کے قریب اس بڑے انعام کے لیے اپنی قسمت بھی آزمائی جا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت کرونا وائرس کو کرائسس میں ایکیا نے دنیا بھر میں اپنے ملازمین کے لیے $128 ملین بونسز ادا کرنے کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت ایکیا سب سے زیادہ اسٹور چلانے والی کمپنی انگا گروپ نے جمعہ کو یہ اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کے دورانی کے حوالے سے اپنے ملازمین میں مجموعی طور پر 110 ملین یورو یعنی کہ $128 ملین بونس کی ادائیگی کرے گا، اور گروپ نے یہ بھی بتایا کہ کرونا وائرس کے بحران نے اسے اپنے انٹو اور مارٹرز کے زیادہ تر کاروبار کو آن لائن منتقل کرنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ لاک ڈاؤن میں فرنیچرز اور گھریلو سامان خریدنے والے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیل مضبوط رہی، اور ایکیا ریٹیل میں مینیجر الکیریا بریڈاز نے یہ بھی کہا کہ کرونا وبائی مریض نے ہمیں ایسی صورتحال میں ڈال دیا جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی واقعی اس کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہم 2 ہفتوں کے اندر اپنے زیادہ تر آف لائن کاروبار سے آن لائن کاروبار میں چلے گئے،
اور ہولڈنگ کمپنی انگیا جو کہ ایکیا کے ساتھ ہی ریسٹورس کا کام سنبھالتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ بونس تمام مارکیٹوں کے ملازمین کو ادا کیے جائیں گے اور تنخواہوں کے لحاظ سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس متعدد امارات میں محظوظ لکی ڈرا کی تشکیل نئے ٹاپ انعامات کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت بڑا انعام جیتنے کے لیے شرکت کرنے والوں کو اب 49 میں سے صرف 5 نمبروں کو برابر کرنا ہوگا اور ہفتہ وار محظوظ لائیو لکی ڈرا میں اب نیا گیم ڈیزائن ہوگا جو کہ شرکت کرنے والے جیتنے کے مواقع بھی بڑھا دے گا۔ تنظیم 9 میں DH یعنی کہ 10 درہم ملین، گرینڈ ڈرا میں درہم 30 لاکھ ریفل ڈرا محظوظ کیے جائیں گے اور جو کہ آج سے مؤثر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 10 ملین درہم کا بڑا انعام جیتنے کے لیے شرکاء کو اب 6 کی بجائے صرف 49 میں سے 5 نمبروں کو ملانا ہوگا اور تمام شرکاء خود بخود بالکل نئے ریفل ڈرا میں شامل ہو جائیں گے، جہاں 3 فاتح میں سے ہر ایک کو 1 لاکھ درہم گھر لے جانے کا موقع بھی دیا جائے گا اور جن افراد میں سے 5 میں سے 3 نمبر میچ کر جائیں گے انہیں 350 درہم جیتنے کا موقع ملے گا اور ہر کوئی جو کہ 35 درہم کا بوتل خریدے گا اب انعامات جیتنے کے لیے بھی بالکل اہل تصور کیا جائے گا۔ جبکہ نئے گیم پلان کے فیصلے کے پیچھے کی وضاحت کرتے ہوئے ایوننگ کے ECO فرینچ محمد نے یہ بھی بتایا کہ گیم کے ڈھانچے کی یہ نظر ثانی جیتنے کے امکانات کو بھی بڑھائے گی اور ہمارے شرکاء کے لیے زبردست انعامات جیتنے میں آسانیاں بھی پیدا کر کے بتائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ UAE نے اس وقت شہریوں کو لبنان کا سفر نہ کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے سفارتی تعلقات بھی منتقل کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت ایمریٹس نیوز ایجنسی نے ہفتہ کو اعلان کیا کہ UAE کے سعودی عرب سے اظہار یکجہتی کے لیے لبنان سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ شہریوں کو لبنان کا سفر کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ لبنان کے وزیر اطلاعات کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف یمن کی صورتحال کے حوالے سے بیان دینے کے بعد ہی کیا گیا، جس سے خلیجی ممالک اور لبنان میں تعلقات انتہائی کشیدہ تصور کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لبنانی وزیر اعظم کا اس وقت 5 اگست کو دیا گیا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جو کہ انہوں نے وزارت سنبھالنے سے تقریباً 1 ماہ قبل ہی دیا تھا۔ UAE کی منسٹری برائے فورن افیئر اور بین الاقوامی کوآپریشنز کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ایسے بیانات اخلاقیات کی خلاف ہیں اور سفارتی آداب کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ لبنان کی مذکورہ تمام ممالک کے ساتھ سابقہ تاریخ بھی اتنی اچھی نہیں رہی۔ اسی کے ساتھ ہی لبنان کا دیگر عرب ممالک سے دوریاں اور بھی بڑھ گئیں۔ یاد رہے کہ UAE کے علاوہ سعودی عرب، بحرین اور کویت نے بھی اپنے لبنان میں تعینات سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ اسی کے ساتھ